الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ربی زدنی علما، اے اللہ ہم سب کے علم میں بھی عمل میں بھی اضافہ فرما۔ زیب النساء اسلامک آن لائن انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم لوگ آسان دورہ علم الصرف نحو کورس کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے صحیح معنوں میں سکھانے، آپ سب کو صحیح معنوں میں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آج ہماری علم الصرف کی پہلی کلاس ہے، ابتدائی کچھ باتیں ہم سیکھیں گے۔ علم الصرف کا تعارف سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت کو جاننا ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اہمیت نہیں سمجھی تو وہ کتاب آپ کو بڑے ہی ایوے ہی لگے گی، کہیں گے یار کیا پڑھا رہے ہو استاد صاحب، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن جب آپ اس کی امپورٹنس سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو وہ چیز بڑے ہی زبردست طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو کہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو وہ کہے گا یار کیا بول گئے استاد صاحب، جس کو پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں کیا امپورٹنس ہے تو وہ اس کو سیکھنے کی طرف آئے گا۔ اس لیے اس کا تعارف ہم مختصر انداز سے سمجھتے ہیں۔ علم الصرف کا تعارف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اندازہ کرتے ہیں۔ علم الصرف کو ام العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، علم الصرف کو ام العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ ام العلوم کا مطلب کیا؟ علوم کی ماں، یعنی کہ کئی سارے علوم، علم کی ماں کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ جس طرح ایک ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، اسی طرح علم الصرف طالب علم کی بھی تربیت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ کس چیز پہ رہنمائی کرتی ہے؟ تاکہ وہ قرآن و حدیث اور دیگر عربی علوم کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے اور اس کو پڑھ سکے۔ اب ہم اس کی تعریف کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ علم الصرف کی تعریف کیا ہے، آئیے سیکھتے ہیں۔ علم الصرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جائیں۔ آئیے سمجھتے ہیں بھائی اس کو تفصیلاً۔ یاد رکھیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے لکھا علم الصرف، میں نے لکھا علم الصرف، صرف العلم، ٹھیک ہے؟ یا میں پورا ہی لکھ دیتا ہوں صحیح سے، علم الصرف۔ اب علم الصرف کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی، اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں تو ایک قسم کی کیا ہے، یہ فیکٹری ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح فیکٹری میں ہم کوئی پروڈکٹ ڈالتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کوئی چیز ڈالی تو ایک نیا پروڈکٹ بن کے تیار ہو گیا۔ اس کو میں اور مثال دیتا ہوں، چلیں آپ کو سمجھانے کے لیے، چائے کی پتی کی۔ ٹھیک ہے، چائے کی پتی کو ہم کیا کرتے؟ چائے بنانے کے لیے دودھ، پانی، یہ سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ایک نئی چیز تیار ہوتی ہے جس کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ چائے۔ ٹھیک ویسے ہی علم الصرف میں بھی، علم الصرف کیا؟ ایک فیکٹری۔ اس فیکٹری میں ہم کیا کریں گے؟ ایک کلمہ ڈالا، ایک لفظ ڈالا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس میں کیا ڈالا؟ ایک لفظ۔ لفظ یاد رکھیے گا نحو کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو میں بتاتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ لفظ ڈالا، لفظ کیا ہے؟ نصارا۔ اب یہ سنٹینس کون سا ہے؟ یہ سنٹینس ہے ماضی کا، فعل ماضی کا، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اس کو تبدیل کرنا ہے بھائی، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا کروں گا؟ اس کو میں نے علم الصرف کی فیکٹری میں ڈالا تو یہ بن کے نکلے گا کیا؟
ینصرو، امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد کو جس کتاب میں بیان کیا جاتا ہے اس کتاب کو علم الصرف کہتے ہیں۔ چلے بھائی، یہ تو میرا انداز ہو گیا، اب ہم اس کو کچھ کتابوں والے انداز سے بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سینٹینس ہے ماضی کا، نصرہ ضربہ، اس کو اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے مضارع کے اندر کرنا ہے تو ہم ینصرو کریں گے، ایک لفظ یعنی مثال کیا، لفظ نصرہ سے ینصرو بنانا اور اس میں مختلف تبدیلیاں کیا، شکل و صورت، شکل و صورت کیا کہ یا لگا دیا، اب یا تو پہلے نہیں تھا تو اس کی شکل چینج ہو گئی، صورت یعنی کہ اس کی شکل و صورت یعنی کہ اس کے اعراب کو بھی تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ علم الصرف سکھا رہا ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک فیکٹری ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ فیکٹری کی طرح ہے کہ ایک کلمہ لفظ کو اس فیکٹری میں ڈالے تو وہ قواعد کے مطابق بدل کر ایک نئے لفظ سیگے بنا کر باہر نکالے گا، اسے ہم کہتے ہیں علم الصرف۔ مثال میں نے آپ کو سمجھائی نصرہ سے بھی، ضربہ سے بھی، امید کرتا ہوں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس میں ہم پڑھتے کس کے بارے میں بھائی؟ موضوع کیا ہے اس کا؟ موضوع ہے لفظ کی شکل ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ لفظ کی شکل۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ کس چیز کا ہے بھائی؟ علم النحو کا موضوع ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی لفظ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، کیا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا کلر چینج کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ علم نحو کا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کی شکل کیا ہے، اس میں ہم اس کا موضوع کیا ہے؟ صرف لفظ کی شکل۔ اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ لفظ کی شکل، ٹھیک ہے، اس کا موضوع صرف لفظ کی شکل ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لفظ کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ علم النحو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ نظر کیسا آ رہا ہے اور اس کی شکل کیسے بدلی جا رہی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ اس علم صرف کا موضوع ہے کلمہ ہے، لیکن صیغہ، شکل و صورت کے اعتبار سے، یعنی اس علم میں کلمات کی بناوٹ، اس میں کیا چینجنگ آ رہی ہے، اس کی شکل میں ہونے والی تبدیلیوں پر جو بحث کی جاتی ہے، یعنی کہ ماضی کا مضارع کے اندر کیا آئے گا، حاضر معروف کے اندر کیا آئے گا، ان سب چیزوں کے بارے میں جو بحث کی جاتی ہے وہ علم الصرف کا موضوع کہلاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے جب آپ عربی میں پڑھیں یا بولیں تو آپ سے غلطی نہ ہو، آپ کو معلوم ہوگا کہ نصرہ بولنا ہے یا نصرو بولنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علم الصرف کو ایک نظر میں کس طرح دیکھتے ہیں بھائی؟ آئیے، کیا ہے یہ بھائی؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اے اور بی، یعنی اے سے بی میں کنورٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے تعریف؟ کیا بنے گی؟ ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ جس کتاب میں ایک لفظ سے دوسرا لفظ یعنی ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا طریقہ معلوم کیا جائے، اس کتاب کو، اس علم کو علم الصرف کہتے ہیں۔ اچھا، کس بارے میں ہے یہ کتاب بھائی؟ لفظ کی شکل اور بناوٹ کے بارے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیغہ۔ فائدہ کیا ہے بھائی؟ کیوں پڑھے جا رہی ہے بھائی؟ یہ اس علم کو پڑھنے کے بعد زبان سیکھتے وقت غلطی سے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ علم الصرف ہے کیا؟ علم الصرف کو ام العلوم بھی کہا جاتا ہے یا علوم کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو اب ہم ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آئیے اس کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ اہمیت کیا ہے؟ ام العلوم ہے، یہ علوم کی ماں ہے، قرآن و حدیث کا فہم ہے، بنیادی تربیت ہے۔ تعارف کیا ہے اس کا؟ تعریف کیا ہے اس کی؟ تعارف ہم سمجھ رہے ہیں ایک نظر میں۔ تعریف کیا ہے؟ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا، ایک سنٹینس سے دوسرا سنٹینس بنانا، ٹھیک ہے، اور ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانا، ٹھیک ہے۔ تبدیلیاں کرنے کے قواعد، ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے رول ریگولیشنز ہوتے ہیں تو اس کے بھی رول ریگولیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال میں نے آپ کو دی تھی نصرہ ضربہ، نصرہ سے ینصرو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اہمیت میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی اس کی، ٹھیک ہے۔ موضوع کیا ہے؟ کنز المدارس بورڈ کا نصاب ہے یہ، ٹھیک ہے، اساس الصرف سے یہ نوٹس بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ موضوع کیا ہے؟ کلمہ، صیغہ اور شکل و صورت کے اعتبار سے کلمات کی بناوٹ پر بحث کی جاتی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ ذہن کو غلطی سے محفوظ رکھنا،
درست عربی بولنا لکھنا، سیغوں کی تشکیل میں یعنی سیغوں کی پروننسیشن میں، سمجھنے میں، اس کی تشکیل کرنے میں درستگی کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، مجھے صحیح معنوں میں سکھانے، آپ سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھرپور محنت کری جا رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے آپ سب ہمیں سپورٹ کریں اور ڈھیر سارا علم و دین سیکھیں۔ انشاءاللہ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز ایک اور کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کورس کا نام ہے علم المیراث، آسان علم المیراث، جس کو آدھا علم بھی قرار دیا گیا ہے۔ جلدی اس کا پوسٹر آ جائے گا، اس میں بھی داخلہ لیے گا۔ کوئی اپنی حاضری ضرور لگائیے گا، پرسنل پر کمنٹ کر کے یا یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے آپ ضرور لگائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔